السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اور آج میں ڈائریکٹلی مخاطب ہوں عورتوں سے، ان بچیوں سے جن کی ابھی نیولی میرڈ ہوئی ہے یا ابھی مطلب اس پروسیس سے گزر رہی ہیں۔ تو جناب آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ اس بات میں نہ پڑ جائیں کہ ہم نے کریڈٹ لینا ہے گھر والوں سے۔ گھر والے کسی کو کوئی کریڈٹ نہیں دیتے۔ آپ نے اپنے ہسبینڈ کے لیے جس میں آپ کا ہسبینڈ خوش ہے وہ کام کرنا ہے، جس طرح کی آپ وہ ڈریسنگ چاہتا ہے آپ نے اس طرح کی کرنی ہے۔ مطلب ہر کام اپنے ہسبینڈ کی پرمیشن سے اور دین کے دائرے میں رہ کے کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر گھر والے کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو فیملی میں یہ الاؤ ہی نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی ڈریسنگ کرو، تو آپ نے ان کی بات مان لینی ہے کہ نہیں، میں نے تو ساس سسر اور جیٹھ کو اور اپنے نندوں کو خوش کرنا ہے، میں نے تو اس طرح کی ڈریسنگ کرنی ہے۔ اور آپ کا جو خامند ہے، ہر مرد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری بیوی اچھی لگے، اچھی ڈریسنگ کرے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ نہ تو وہ اپنی پیرنٹ سے کہہ سکے گا کہ آپ میری بیوی کو کیوں منع کرتے ہو، اور نہ وہ آپ سے کہہ سکے گا کہ میرے پیرنٹس کہہ رہے ہیں آپ ان کے خلاف جاؤ۔ تو پھر کیا ہوگا؟ وہ باہر نکل جائے گا، آپ وہ اگنور کرنا شروع کر دے گا۔ تو کوشش کریں کہ آپ اپنے خامد کے مطابق چلیں، اور اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ گھر والے آپ سے ناراض نہ ہوں۔ لیکن یہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو بیوی خامد کی پسندیدہ ہو جاتی ہے نا، وہ پوری فیملی میں یہی سمجھی جاتی ہے کہ یہ بس اس نے تو خامد کو چکر میں لیا ہوا ہے اور بس یہ نہ تو کچھ کرتی ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر میں اپنی بات کرتی ہوں کہ مجھے سیپریٹ اس لیے کیا گیا تھا کہ میں اچھے برتن صاف نہیں کرتی، مجھے برتن نہیں صاف کرنے آتے تھے، مجھے اچھے کام نہیں کرنے آتے تھے، مطلب کھانا کھانے کے بعد برتن نہیں سمیٹنے آتے تھے، کہ میرا ہسبینڈ سب سے چھوٹا تھا، تو ہمارے گھر میں یہی ہوتا تھا کہ مطلب کام جو بندہ زیادہ کرتا ہے اس کو زیادہ کریڈٹ دیا جاتا ہے۔ مجھے اتنے کام نہیں کرنے آتے تھے، لیکن وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ اب جب آپ کے گھر میں کوئی سٹارٹ پہ آتا ہے، ابھی اس کو سیکھنے میں ٹائم لگتا ہے، تو آپ چاہتے ہو کہ جو ہی کو آپ کے گھر میں آپ کے سارے طریقے اس لیے کہ سیکھ جائے۔ مطلب جس طرح آپ کوئی اس طرح فیلنگ آ رہی ہوتی ہے بندے کو کہ جس طرح آپ کسی کو خرید کے نہیں لائے ہوتے کہ بھئی اس سے کام بھی لینے ہیں، اس سے پورے گھر کی مینجمنٹ بھی لینی ہے، ہماری بہو ہے۔ مطلب عجیب قسم کا ایک رشتہ لگتا ہے بندے کو۔ میری اپنی یہ فیلنگ ہوتی تھی کہ یہ کیا زندگی؟ اپنی آپ کی بیٹی 10 بجے بھی سو کے اٹھے تو آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن بہو کو صبح ہی صبح آپ کے سر پہ کھڑا ہونا چاہیے، اس کو پورے لوازمات کرنے چاہیے کہ صبح اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو بہو آپ کو دے گی سارا کچھ۔ یہ زندگی، یہ آپ دوسروں کی زندگی مشکل کر دیتے ہیں، بہو کی بھی زندگی مشکل کر دیتے ہیں اور بیٹے کی بھی زندگی مشکل کر دیتے ہیں۔ ہر گھر کے اپنے اصول ہوتے ہیں، لیکن میں نے جہاں تک دیکھا ہے نا، جو میرے اپنے ساتھ بیتی ہے اور جو میں نے اپنے گرد و نواح میں دیکھا ہے، وہ میں ڈسکس کر رہی ہوں۔ مجھے نہیں پتہ، کئی جگہوں پہ ساسوں کا روب ہوتا ہے، کئی جگہوں پہ بہویں جو ہوتی ہیں وہ سر چڑی ہوتی ہیں، لیکن میں نے جو دیکھا ہے میں آپ لوگوں سے وہ ڈسکس کر رہی ہوں کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب عورت جو ہے نا، جو بیوی ہے، وہ صرف یہ سمجھتی ہے کہ میرے گھر والے مجھے کہیں گے نا کہ یہ بہت اچھی ہے، یہ ہماری پسند کی ڈریسنگ کرتی ہے، جو رشتہ دار آتے ہیں ان کو آگے پیچھے پھرتی ہے، کھانا دیتی ہے، اور وہ بالکل اپنے خامد کا خیال نہیں رکھے گی، اس کو اگنور کرے گی، تو خامد کیا کرے گا؟ وہ تو اس کے ہاتھوں سے چلا جائے گا، وہ تو باہر منہ مارنا شروع کر دے گا۔ تو یہ بہت ہی پینفل بات ہوتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ جو چیزیں آپ کے خامد کو اچھی لگتی ہیں آپ ان کو فالو کریں۔ بعض ٹائم ایسا بھی ہوگا کہ وہ آپ کو یہ شو ہی نہیں ہونے دے گا کہ آپ جو کر رہی ہیں اس کو اچھا نہیں لگ رہا، لیکن وہ اس کو یہ چیز بری لگ رہی ہوگی، کیونکہ ہر مرد چاہتا ہے کہ میری بیوی خوبصورت لگے اور جب میں گھر رہا ہوں تو وہ اس طرح کی لگے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ اپنے خامد کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ دنیا کو آپ کبھی بھی خوش نہیں کر سکتے، کوئی کسی سے خوش نہیں ہوتا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے درمیان کوئی مسئلہ مسائل ہو بھی جاتا ہے نا، تو آپ دوسروں سے ڈسکس کرتے ہو، رو کے کرتے ہو، دھو کے کرتے ہو، نند سے کرتے ہو، ساس سے کرتے ہو، اپنی سہیلیوں سے، اپنے گھر والوں سے، ماں باپ کی تو بات ہی چھوڑ دیں، باقی جتنے بھی رشتے ہیں جس سے بھی کرو گے 2 منٹ کے لیے تو لوگ آپ سے کہیں گے کہ یار یہ بڑی دکھی ہے، یہ بیچاری ہے۔ اور مجھے تو وہ انسان انتہائی زہر لگتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ بڑا بیچارہ ہے، اور بیچارہ اور زیادہ جو ہے نا بیچارہ بن رہا ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو کبھی بیچارہ نہ کریں، اپنی عزت نفس کبھی مجروح نہ ہونے دیں۔ کوشش کریں کہ اپنے جو مسئلے مسائل ہیں اپنے اور اپنے خامد کی آپس میں ڈسکس کریں، اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم اس کو دے دیں، خود بھی تھوڑی سی سپیس ان کو دیں کہ یہ مسئلہ جو ہے نا تھوڑا سا مطلب ان کا بھی غصہ ٹھنڈا ہو جائے، آپ کا بھی ہو جائے، تو پھر اس کو حل کریں، تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ اور جو عورتیں میں نے دیکھا ہے نا کہ نندوں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں، ساس کے ساتھ کرتی ہیں، اپنی بہنوں کو چھوڑ کے کسی اور دوست کے ساتھ کرتی ہیں۔ کچھ دوستیں تو ایسی بھی ہوتی ہیں جو آپ کے مطلب بچپن سے دوستیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ یہ کس حد تک آپ کے ساتھ ہیں، اور کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو آپ کی باتیں تو بڑے غور سے سن لیتی ہیں، ہائے بیچاری ہے، وہ آپ کے لیے ایک مرہم لے کے نہیں بیٹھی ہوتی کہ ہم اس کے زخم پہ مرہم لگائیں گے، نہیں، وہ آپ کے لیے نمک لے کے بیٹھی ہوتی ہیں
کہ جب بھی آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹتی ہیں آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کو برائیاں کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ یہ دیکھیں یہ عورت کیا کرتی ہے، اس طرح کرتی ہے۔ تو اس لیے میں آج یہی سوچ رہی تھی کہ میں آپ لوگوں سے یہ ڈسکس کروں گی کہ کوشش کیا کریں کہ اپنے جو مسئلے مسائل ہیں نا اپنے اور اپنے خامد کے آپس میں حل کیا کریں۔ اور اب جیسے نئی بچیاں ہیں جن کی شادی ہو رہی ہے تو میں کہتی ہوں اپنی بھانجیوں بھتیجوں سے بھی کہتی ہوں کہ یار آپ اتنا سا سامان ماں باپ کے گھر سے اٹھائیں، یہ نہ کریں کہ سارا کچھ لے کے چلی جائیں۔ تو کیا ہوتا ہے آگے جا کے آپ 100 2 سال بعد 1.5 سال بعد آپ کے بچے ہو جاتے ہیں اور بچوں کے ساتھ اتنا سامان کو سنبھالنا اور سارا کچھ کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے بندے کے لیے کہ میں کہتی ہوں کہ میرے لیے بہت مشکل تھا ہر چیز کو ساتھ لے کے چلنا۔ ڈے ٹو ڈے سارا کچھ سیٹ ہو جاتا ہے لیکن سٹارٹ پہ جا کے بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اور میں نے بہت ساری بچیوں کو دیکھا ہے اس طرح خوار ہوتے کہ ساتھ میں پھر سسرال والوں کی یہ بھی آواز آ رہی ہوتی ہے کہ یہ بہت گندی ہے، سامان کا بھی تو خیال نہیں کر رہی، گھر کو بھی نہیں ٹائم دے رہی، تو کیسے بندہ دے سکتا ہے؟ یہ سارے کام آپ کے جو ہوتے ہیں نا مطلب شادی کے بعد مختلف ہو جاتے ہیں، بالکل آپ کی لائف چینج ہو جاتی ہے اور ایک بہت بڑا بھنڈار سامان کا آپ کے سر پہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو سمجھ رہے ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا مطلب آپ ان سے کچھ پیکج میں لے لیں کہ میں یہ بعد میں یہ چیزیں خرید لوں گی، یا اس طرح کا بھی کچھ ہو جاتا ہے نا کہ میں یہ چیزیں بعد میں خرید لوں گی یا مجھے جب ضرورت پڑے گی تب لے لوں گی، مجھے کسی اور صورت میں یہ چیزیں آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہ نہ کیا کریں کہ ہم سارا کچھ اکٹھا ماں باپ سے لے لیں اور بعد میں وہ خواری ہوتی ہے۔ مجھے تو بہت ہوئی تھی، ساتھ میں میرا چھوٹا سا بچہ بھی تھا، ساتھ میں کام بھی تھا، تو میں کہتی تھی یار میں کیسے سارا کچھ کروں گی، تو میرے لیے بہت مسئلہ ہو گیا تھا۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے شیئر وہی باتیں کر رہی ہوں جو میرے ساتھ ہوئی تھی۔ تو پھر میں کیا کرتی تھی، کسی نہ کسی کو مجھے ساتھ رکھنا پڑتا تھا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ہیلپر بھی افورڈ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس اتنا مطلب پیکج ہی نہیں ہوتا کہ آپ ہیلپر بھی رکھو، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سسرال کے گھر میں آپ کو کوئی رکھنے بھی نہیں دیتا کہ یہ زیادہ لاڈلی ہے کہ اس کے لیے کام والی آئے گی، یہ خود کرے۔ اتنی مشکل زندگی ہو جاتی ہے نا، تو پھر یہی ہوتا ہے۔ میں نے تو یہی سلوشن نکالی کہ بندے کو اتنا ہی جو آپ کے کمرے میں آ جائے، اور بعض دفعہ گھروں میں تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ کو ایک ہی روم دیا جائے گا۔ تو جناب یہاں پہ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے، دعاؤں میں تو یاد رکھنا ہے۔ اور یہ دیکھیں میری آئس کریم بن کے ریڈی ہو چکی ہے، جو میں نے آپ لوگوں کو کئی بار ریسپی دی ہے اس کی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے زیادہ میں کچھ بھی اچھا نہیں بناتی، میں تو اچھی کوکنگ کرتی ہی نہیں ہوں، بس نارمل سی کرتی ہوں۔ تو اس لیے جو چیز مجھے لگ رہا ہوتا ہے نا کہ میں بہت اچھی بنا رہی ہوں یا نیو بنا رہی ہوں، تو پھر اس کی ریسپی میں آپ لوگوں کو دے دیتی ہوں۔ ادروائز جو ہے نا میں بس اسی طرح آپ لوگوں سے جو بات چیت ہوتی ہے نا وہ کر لیتی ہوں۔ تو یہاں پہ میری آئس کریم جو ہے نا، اس میں نے کھجوریں ڈالی تھیں، اور کھجوریں میں نے اس لیے ڈالی تھی کہ بچے آج کل آپ کو پتہ نا کہ بہت بیمار ہو رہے ہیں گرمی کی وجہ سے، تو میں نے کہا چلے تھوڑی سی نا یہ ہیلتھی بھی ہو جاتی ہے اس طرح کی چیز جو ہے۔ تو پھر میں نے کھجوریں بھی ساتھ ڈال لی، مینگو بھی ساتھ ڈال لیا، اور پستہ اور بادام وغیرہ بھی اوپر لگا دیے۔ تو یہاں سے میں چاہوں گی آپ لوگوں سے اجازت، اپنا بہت خیال رکھنا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔